بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اول اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو بعد از انبیاء اول ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے جانثار ساتھی، جو کہ ہمہ وقت ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر آن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اپنی جان کو نثار فرمانے والے، اپنی جان آپ کی جان کے لیے قربان کرنے والے، صرف جان نہیں، اپنا تن من دھن جو کچھ بھی تھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی عزت کے لیے، اس دین کے لیے سب کچھ آپ نے قربان کیا۔ اور آج قبر میں بھی پہلے ساتھی اور حشر میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ہم آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے ایمان لانے کا خوبصورت سا ایک مختصر سا واقعہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں، سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کے ساتھی ہیں، کہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، مشاورت آپ کی شروع سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ پاک نے نبوت کا اعلان فرمانے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں تک جب یہ بات پہنچی تو مکہ میں جب یہ بات پھیلی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تک پہنچی تو مکہ کے دو پہاڑ جنہیں اخشبین کہتے ہیں، ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کے درمیان میں آپ سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کفار کہتے پھرتے ہیں، مکہ کے سردار جو کہہ رہے ہیں کہ تم ان بتوں کو اچھا نہیں سمجھتے، کیا یہ صحیح ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جھٹ سے بولے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحیح کہتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھے دین کو پھیلانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی ہر بات پر اپنے سر کو خم کرتے گئے، ہر بات پہ کہتے گئے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، اے ابو بکر، آج کے بعد ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، کوئی اس کا ہمسر اور اس کا ثانی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان اتنا خوش، جتنا خوش میں ایمان لانے پر ہوا اس سے قبل زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا، جتنی خوشی مجھے اس دن ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر کیونکہ پہلے ایمان لانے والے بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ پھر آپ ہی کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ بھی مسلمان ہوئے۔
اور اس کے بعد پھر دوسرے روز عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم، یہ لوگ دوسرے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر ان سب نے اسلام کو قبول کیا۔ ابو بکر وہ ہیں کہ جنہوں نے اول سے ہی، جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا، اول سے ہی اول رہے، ہر کام میں اول رہے، اسلام قبول کرنے میں، اسلام کی تبلیغ کرنے میں، اس کے بعد پھر لوگوں کو دعوت دینے میں بھی اول رہے، اور اولیت کی بیس پر ہی یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے مروی ہے کہ ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بڑا ناگوار گزرا اور تمام صحابہ اکرام کو مخاطب کیا، فرمایا کہ وہ زمانہ یاد کرو جب میری آواز پر لبئی کہنے والا سب سے پہلے ابو بکر تھا، جب تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط ہوں، ابو بکر تھا جس نے کہا کہ آپ صحیح ہیں، اور انہوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے میری مدد کی ہے۔ تو فرمایا کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ اس کے بعد پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی کوئی صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ناراض بھی نہ ہوا، اور آپ کی بات پہ کبھی کسی نے اعتراض بھی نہ کی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہمیشہ ابو بکر کے ساتھ رہے، کبھی بھی ان کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف بھی نہ کرتے تھے کہ یہ حضور کے ازل کے ساتھی۔ والسلام۔